اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جہاں پر جنوں کا کلام ختم ہوتا ہے، ہاں حتا بالکل ٹھیک آپ نے کہا، 16ویں آیت یہاں سے اللہ میاں کا کلام شروع ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ جن ہے اور آیت نمبر 16 ہے، اگر کوئی بیٹھا ہے آن لائن تو۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور اگر لوگ قائم رہیں گے یا اگر لوگ قائم رہتے، علی الطریقۃ سیدھے راستے پر، اگر یہ جن اور انسان سیدھے راستے پر قائم رہیں گے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں ڈھیروں پانی سے سیراب کریں گے، وافر پانی ان کے اوپر برسائیں گے۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ہم خوب نعمتوں سے انہیں نوازیں گے اگر یہ سیدھے راہ پہ قائم رہیں گے۔ اور کیوں نوازیں گے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ پھر ہم ان کی آزمائش کر لیں، اس کے ذریعے سے نعمتیں دے کر بھی اللہ آزماتا ہے کہ آیا کہ پھر لوگ ان نعمتوں کا قدر کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر اس میں گم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، تاکہ پھر ہم انہیں آزمائیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو کوئی منہ پھیر لے گا اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تو اس کو مبتلا کر دے گا ایسے عذاب میں، صَعَدًا، کہ جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ انسان کا مزاج اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ ایک ہی قسم کے ماحول میں پھر یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، لیکن وہ عذاب ایسا ہوگا کہ ایک حالت پہ نہیں برقرار رہے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ ویسے تو مسجد چھوڑو، کہیں پر بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا یہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے، لیکن مسجدیں تو بھائی بنائی اللہ کی عبادت کے لیے، کم از کم یہ کبھی حرکت یہاں تو نہ کرو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں مساجد میں ایسے لکھی ہوئی چیزیں آویزاں ہوتی ہیں کہ جس میں استمداد اللہ کے سوا اوروں سے ہے، اپنے لوگوں کی سوچ بن جاتی ہے۔ یہ بڑی دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں چیزیں عوام کے لیے بھی، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اتنا بڑھایا جائے، اللہ کے ساتھ ملایا جائے، تو عوام میں ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے، ذہنی مزاج۔ محبت تو ہے اللہ کے رسول سے ہر کسی کو، لیکن اس میں تھوڑا سا بڑھا دینا، یہ پھر عوامی سطح پہ لوگ اس سے اچھا محسوس لحاظ نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں خیر، اللہ کے رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی بات، نیچے بزرگوں کے ساتھ چیزیں بہت آگے تک آ گئی ہیں اب تو یہ دیکھو بھائی، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان میں اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے ساتھ نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اس کی عبادت کے لیے، يَدْعُوهُ، اس کی طرف بلانے کے لیے، اس کو پکارنے کے لیے، جب یہ اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کھڑا ہوا تو قادوا یکونون علیہ لبتا، تو قریب تھا کہ یہ لوگ اس پر پل پڑتے۔ یعنی جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کافی اختلاف ہے آراء کا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے، تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کافر بھی اور مسلمان بھی، بعض نے یہ مراد لیا ہے قریب ہے کہ پل پڑیں۔ وہ آتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ کوئی ہوٹنگ کریں، غلغہ پاڑا کریں، شور کریں، کوئی بات سننے نہ دیں، اور مسلمان آتے ہیں کہ توجہ سے سن لیں۔ جب یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، تو قریب ہے کہ لوگ اس کے اوپر پل پڑیں۔ بعض نے مراد لیا ہے کہ جنات کے ہجوم اتنا وہ جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ پل پڑیں۔ مختلف آراء ہیں اس حوالے سے۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں بناتا۔
قل آپ کہہ دیجئے انی لا املک لکم، میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، ذرم ولا رشدا، نہ کسی نقصان کا نہ کسی بھلائی کا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں یا بھلائی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قل کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے خود کوئی اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اس کے سوا میرے اپنے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میرے ذمے تو کام یہ ہے کہ بلاغ ہے، تبلیغ ہے، پہنچا دینا ہے، میرے پاس جو کچھ بھی آیا اللہ کی طرف سے، ورسالاتی، اور اس کے جو پیغامات ہیں، میں تو صرف یہ کام کر رہا ہوں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہ لوگ اب اسی طرح رہیں گے اپنی نافرمانی پہ یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں وہ چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، فسیعلمون، پھر انہیں پتہ چل جائے گا، من اضعف ناصرا واقل عددا، کون ہے زیادہ کمزور اپنے مددگاروں کے لحاظ سے، اور کون ہے اقلیت میں تعداد کے اعتبار سے، اقل عددا، کس کا جتھا کم ہے تعداد میں، کون اقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے۔ ہوتا کیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کون لوگ ہیں، وہ بیچارے سادہ نوجوان، کچھ غلام، اور وہ ہیں بھی تھوڑے سے، وہ آگے مذاق اڑاتے ہیں، یہ تمہارے ہیں پیروکار اور ان کے ذریعے سے تم نے عرب و عجم کی بادشاہتیں لینی ہیں۔ ادھر دیکھو ابو جہل اور دوسرے سردار کیسی بھری ہوئی محفلیں ہیں، بیٹھے ہیں لوگ، اور اونچی سطح کے لوگ بیٹھے ہیں۔ نہیں، اس دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے اپنے مددگاروں کے اعتبار سے زیادہ کمزور، اور کون ہے کہ جس کی پارٹی اقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے، بہت جلدی انہیں پتہ چل جائے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام ما توعدون، مجھے نہیں پتا کہ وہ چیز قریب آ گئی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت ابھی مقرر کی ہوئی ہے۔ فلا عالم الغیب، اللہ ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے کہ جسے اس نے پسند کر لیا، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو پھر اللہ لگا دیتا ہے اس رسول کے آگے اور پیچھے پہرے دار، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور وہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے، بِمَا لَدَيْهِمْ، جو بھی ان کے آمنے سامنے ہے، آگے پیچھے ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے تو ہر شے کو گن گن کر رکھا، اس کے احاطہ علم سے تو کوئی شے باہر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل لپیٹ کر، کمبل اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہا کرو، الا قلیلا، مگر کچھ تھوڑا سا حصہ، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ اور اضافہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر۔ یہ مفسرین میں سے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ یہ تیسری وحی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ابتدائی 9-10 آیات، تیسری وحی۔ تو اللہ کے رسول کو سب سے پہلے جو حکم ہوا وہ یہ ہے کہ رات کا قیام کریں آپ۔ تو رات کا قیام کتنا؟ رات کے اگر 3 حصے کر لیں تو آدھی رات کھڑے رہیں، یا 2/3 کھڑے رہیں، یا 1/3 کھڑے رہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کیوں بھائی، کیوں کھڑے رہیں؟ یہ آپ کی تیاری ہے، جو آپ کے کاندھے پہ بار نبوت کا بوجھ اب ڈالنے والے ہیں، کار رسالت کی، یہ امانت کبریٰ کا بوجھ، اس کے لیے تیاری تھوڑی۔
ویسے آپ انسانیت کی تو پہلے ہی معراج پر ہیں، اخلاقیات آپ کے بہت اچھے، کردار بہت اچھا، وہ مسئلہ، لیکن اب یہ جو ایک بوجھ آپ کے، اس کے لیے روحانی تیاری لازمی ہے، رات کو کھڑے رہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پہ بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، بے شک یہ جو رات کا جاگنا ہے، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ تو انتہائی مناسب ہے دل جمعی کے لیے، اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے بہت لازمی، بہت بہتر، واقوم قیلا، اور بہت ہی خوب ہے یہ قول کو درست کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے یہ وقت بہت مناسب، کوئی اور آواز نہیں ہے، اکیلے آپ ہیں، اثر آفرینی کی کیفیت ہوتی ہے، حضوری قلب نصیب ہوتا ہے اس وقت۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے تو دن میں بڑے مشقت ہے، مصروف، دن میں تو آپ کو بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگ آپ کو کوئی ساحر، کوئی شاعر، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو رات کو تو آپ بالکل ایک یکسو ہو کر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بس ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو اپنے رب کا نام، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف اپنے آپ کو آپ سب سے خود کو جدا کر کے اسی کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لو۔ تبتل، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے رہبانیت کی، رہبانیت میں ہوتا ہے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا، تبتل میں ہے کہ اپنی مصروفیات کو ساتھ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہنا، لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رہے، لیکن بس وہ تعلق ہو ایک ضرورت کی حد کا، دلی آپ کا رجحان، حضوری توجہ وہ اللہ کی طرف ہے، تبتل، ربانیت نہیں، تبتل ہونا چاہیے۔ کام کاج تو کرن، جیسے صوفیہ میں ایک جملہ چلتا ہے، ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ تو کام کرے اپنا جو بھی ہے، لیکن دل اس کام میں نہیں ہونا چاہیے، دل کدھر ہونا چاہیے؟ دل اللہ کی طرف، ہاتھ اپنا کام کرے ٹھیک ہے، کرو ضرورت نہیں، لیکن دل ادھر ہونا چاہیے، تبتل یہ ہے۔ رب المشرق والمغرب، جو رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو آپ اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے، واصبر علی ما یقولون، تو اے میرے نبی جو یہ باتیں کہتے ہیں ان پر صبر کریں، واہجرہم حجرا جمیلا، اور ان کو نظر انداز کریں بھلے طریقے سے، اچھے انداز میں ان سے دور ہو جائیں، وذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے میں دیکھتا ہوں ان کو، جھٹلانے والوں کو، آپ ذرا مجھے چھوڑیں، ان سے تو میں نمٹ لیتا ہوں، یہ جو نعمتوں والے ہیں جنہیں ہم نے کچھ نعمتیں دی ہوئی ہیں، آپ ذرا مجھے چھوڑیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں ذرا کچھ اور مہلت دیں، جلدی نہ کریں ان کے معاملے میں، انہیں اس حال میں کچھ اور ذرا مہلت دیں۔ إِنَّ لَدَيْنَا انکالم و جحیما، ہمارے پاس ہیں ان کے لیے، انکالن بیڑیاں ہیں ہمارے پاس، و جحیما بھڑکتی ہوئی آگ ہے ہمارے پاس، و طعامن ذا غصۃ، اور کھانا ہے جو حلق میں پھنس جائے گا، و عذابا الیما، اور دردناک عذاب ہے ہمارے پاس، تھوڑا ان کو ذرا مہلت دیں۔ اور یوم ترجف الارض والجبال، وہ دن جب یہ آئے گا تو زمین اور پہاڑ یہ لرز اٹھیں گے، تھر تھرا اٹھیں گے، کانپنے لگ جائیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ پہاڑ ہو جائیں گے جیسے بھربھری ریت کے نہیں ٹیلے ہوتے، پاؤں رکھیں تو ریت پھسل جاتی ہے نیچے، یہ پہاڑ یوں ہو جائیں گے ریت کے ٹیلے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے قریش سن لو، ہم نے تمہاری طرف ایک اپنا رسول بھیج دیا ہے، شاہدن علیکم، یہ تمہارے اوپر گواہ بنا کے ہم نے بھیجا ہے، اس دنیا کی زندگی میں یہ تمہارے سامنے گواہی قائم کرے گا اپنے کردار سے، اور قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، فعصا فرعون الرسول، تو پھر فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑی سخت پکڑ کے ساتھ، فکیف تتقون ان کفرتم، تو کیسے تم بچ جاؤ گے اگر تم کفر کرو گے، کیسے بچو گے پھر، کس چیز سے، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، یوم یجعل الولدان شیبا،
اس دن سے کہ جس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی، تم اس دن سے کیسے بچو گے؟ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اس دن۔ یہ اس دن کی دوسری ہولناکی ہے، ایک تو یہ کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا وہ دن، دوسرا آسمان پھٹنا ہوگا اس دن۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ ہے تیرے رب کا وعدہ ہو کے رہنے والا۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ہم نے نازل کر دی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، اختیار کر لے رب والا راستہ۔ ان ربک، اب یہ پورا دوسرا رکوع ایک آیت پر مشتمل ہے۔ ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، آپ قیام کرتے ہیں، رات کو کھڑے رہتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، تقریباً 2/3 رات، ونصفہ، اور کبھی آدھی رات، وثلثہ، اور کبھی 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ ہے ان لوگوں میں سے بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو رات کو کھڑے رہتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی نے اندازہ مقرر کیا ہے رات کا بھی اور دن کا بھی۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اس چیز پر مداومت نہیں کر سکو گے، تم اس کا صحیح شمار ہرگز نہیں کر سکتے۔ صحابہ پریشان رہتے تھے، گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی کہ 2 گھنٹے کر لیا، 3 گھنٹے کر لیا، پتہ نہیں کیا وقت ہو گیا، کتنا کر لیا، 2/3 ہوئی، 1/3، آدھی تہائی کتنی بنتی ہے، اللہ جانتا ہے تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھو جتنا تمہیں آسان لگے قرآن سے، جتنا ہو سکے بس پڑھ لو۔ آیت کا یہاں تک کا ٹکڑا یہ روایات کے مطابق اس ما قبل والی صورت کے تقریباً 15-16 ماہ بعد نازل ہوا آیت کا یہ حصہ، اور اب یہ بقیہ آیت یہ ہجرت کے قریب نازل ہوئی، 11 سال بعد یہ آیت کا بقیہ ٹکڑا آ رہا ہے، ملا اکٹھا دیا گیا اب ایک ہی آیت۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اسے معلوم ہے کہ ہوں گے تم میں سے کچھ مریض بھی، وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے ہوں گے کہ وہ زمین میں چل پھر رہے ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کی تلاش میں تجارت میں لگے ہوئے ہوں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو جنگ کریں گے، قتال کریں گے اللہ کی راہ میں۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو بس پڑھو کہ جو تمہیں آسانی سے پڑھ سکو تم قرآن سے۔ اب یہ قتال کرنا یا تو مدینے میں ہوا ہے یا مدینہ سے ہجرت سے کچھ تھوڑا سا پہلے نازل ہوا ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنا۔ اب یہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ نماز 5 وقتہ تو 11ویں سال نبوت میں فرض ہوا ہے۔ قیام اللیل کا وہ ہو گیا نا، متبادل ہو گیا کہ رات کا قیام چھوڑ کے یہ 5 وقتہ نماز ہی پڑھ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کسی بھی قسم کا خیر، کوئی بھی نیکی، تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، تو تم اپنی اس نیکی کو پاؤ گے اللہ کے ہاں کہ اس سے کہیں بہتر شکل میں تمہیں ملے گی، واعظم اجرا، اور اجر کے لحاظ سے تو بہت بڑی چیز ہو چکی ہوگی وہ۔ استغفر اللہ، دیکھو اللہ سے معافی مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کمبل کو اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیے اور کیا کام کیجئے؟ لوگوں کو ڈرائیے، انذار کیجئے۔ یہ چوتھی وحی ہے، اور بلکہ بعض نے صرف ایک صحابی کے روایت کے مطابق یہ پہلی وحی ہے، لیکن اجماع ہے پہلی وحی سورۃ علق، تو اسی لیے برل ایک صحابی کی رائے ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے۔
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ یہ جو صورت ہے سورۃ مدثر، اس کی جو یہ پہلی آیات ہیں، کچھ 7 آیات، ان 7 آیات کا جو نزول ہوا ہے یہ ایک بندش وحی کی ہو گئی تھی، اس کے بعد جب بندش ہٹی ہے تو یہ پہلی وحی آپ کے پاس آئی۔ سورۃ الگ کی کچھ ابتدائی آیات، پھر سورۃ نون کی، اور پھر سورۃ مزمل کی، اور پھر وحی بند ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی یہ کیفیت جو بڑی تکلیف دہ تھی، آپ نے روایات میں بتلایا، میرا دل کرتا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کیفیت تک چلے جان میں کو کہ خودکشی کر لوں، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، خود کو نیچے لڑکا دوں، اتنی تکلیف ہوتی تھی، قرآن نہیں نازل ہو رہا۔ اب ظاہر ہے وہ ایک خیال تھا، اللہ حفاظت فرماتا ہے، نہ تو نبی نے ایسا کرنا تھا، نہ اللہ ایسا ہونے دیتا۔ بہرحال پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور سے نیچے اتر رہے تھے، غار حرا سے، آواز آئی یا محمد، آپ نے دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر آواز آئی یا محمد، تو اچانک آپ کی نگاہ اوپر افق میں اٹھ گئی تو جبرائیل امین اپنی پوری ملکی شان کے ساتھ بیٹھے تھے، فرشتوں والی شکل میں، جنون پورا افق بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ناموس ہے جو میرے پاس کہاں آیا تھا؟ غار حرا میں آیا تھا۔ تو آپ نے یہ پہلی دفعہ جبرائیل امین کو اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا انک رسول اللہ، تم اللہ کے رسول ہو، بس اتنی بات ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، گھبرا گئے، پھر کہا دثرونی دثرونی، تو پھر اس کے بعد یہ حکم آئے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ قرآن سورہ نجم میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو 2 دفعہ دیکھا ہے ملکی شکل، ایک اس وقت جس کا میں نے اب ذکر کر دیا، اور دوسرا سدرۃ المنتہا کے پاس اوپر چھٹے آسمان پہ۔ لیکن پھر وہ تیسری بات وہ لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہی ناموس تھا جو میرے پاس کہاں آیا تھا؟ غار حرا میں، تو اس کا مطلب غار حرا میں بھی تو پہلے دیکھا ہے، اس طرح تو پھر 3 دفعہ دیکھنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے صرف 2 دفعہ دیکھا، ایک دفعہ افق مبین پہ اور ایک دفعہ سدرۃ المنتہا پہ، تو وہ پھر غار حرا میں پھر کیا تھا؟ تو اس میں پھر مفسرین اور اسلام کے جو وہ گزرے ہیں ہمارے بڑے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی ہے وہ مابین النوم والیقظہ کی کیفیت تھی، سوئے ہوئے جاگے ہوئے کی کیفیت تھی جب پہلی وحی آئی، اور وہ وحی اس طرح کی نہیں تھی کہ جیسے کہا جائے، ہاں جیسے کہا جائے قل پڑھ، جیسے روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اقرا پڑھ، تو وہ اقرا کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ قل پڑھ تو کہے۔ تو وہ کوئی ایسی ہے کہ کچھ لکھی ہوئی کوئی شے تھی، جس کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پڑھ نہیں سکتا، اگر کوئی بات کہتا تو دہرانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور آپ سے کہا گیا اقرا، آپ نے کہا مانا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں۔ تو وہ اس طرح کی وحی نہیں تھی کہ جیسے کہا جائے تو یہ کہہ دو، آپ صلی اللہ ویسے کہہ دیتے۔ اب وہ اللہ جانے کیا کیفیت تھی، لیکن بتاتے ہیں کہ ما بین النوم والیقظہ، نیند اور بیداری ایک ٹرم ہے، بین النوم والیقظہ کی کیفیت میں وہ وحی آئی ہے، اور وحی کی کوئی اور شکل تھی، اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ جیسے ہم یہ، اب وہ اللہ جانے کیا تھا۔ قرآن نے صراحت کی ہے 2 دفعہ دیکھا ہے، قرآن کی صراحت کے مطابق آپ نے انہیں 2 دفعہ دیکھا ہے،
اور لیکن یہ جو پہلی دفعہ کا دیکھنا ہے، اس میں اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی آئی ہے کہ میں نے پہچانا یہ وہی ناموس ہے جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا۔ اب وہ دیکھنا کیسے تھا، اس کے حوالے سے پھر یہ چیزیں ہیں جو واللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ اے کمبل کو اوڑھ کر لیٹنے والے، خم آپ کھڑے ہو جائیے، بس فانذر اب آپ انذار کیجیے۔ یہ ہے آپ کا اصل کام، لوگوں کو انذار کر دیں، آگاہ کر دیں لوگوں کو کہ جو کوئی غلط روش پہ چل رہا ہو اسے اس کے انجام بد سے آگاہ کر دیں کہ دیکھو اسی روش پہ چلو گے تو تمہارا انجام اچھا نہ ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے، رب کو بڑا کیجئے، رب کی بڑائی منوائیے، رب کی بڑائی نافذ کیجئے۔ لوگ بغاوت کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، آپ بڑائی منوائیں رب کی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور جو بھی کوئی گندگی ہے اس سے خود کو دور رکھیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، نہ احسان کریں اس نیت کے ساتھ کہ فائدہ پھر بعد میں کثرت سے آپ کے پاس آئے۔ تمنن تستکثر، یہ ہے عام ترجمہ جو ہر کسی نے کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ کیا مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ ولا تمنن، نہ آپ منقطع کیجئے، آپ کاٹیے مت اس دین کی دعوت کی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اس سے خود کو منقطع نہ کیجئے۔ تستکثر، بڑی خیر آئے گی، آپ اس کو جاری رکھیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، اپنے رب کے خاطر صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور کے اندر۔ یہ 3 آیتیں ہیں پھر قیامت کے دن کے بارے میں، 7 آیتیں وہ وحی کی آ گئیں، 4تھی وحی، اب 3 آیتیں ہیں جہنم والے دن کے بارے میں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب وہ پھونک ماری جائے گی سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہی دن ہوگا بڑی مصیبت کا دن، یوم عسیر۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پہ بہت بھاری ہوگا، آسان نہیں ہوگا کافروں پہ۔ بس پھر آگے اب کافی آیات آ رہی ہیں۔ یہ تقریباً اجماع ہے اس پہ امت کا کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں، حضرت خالد کے والد محترم۔ محترم تو میں نے ویسے بول دیا، دنیاوی اعتبار سے اپنی زندگی میں اس کا تھا احترام، لیکن اللہ رب العزت نے واضح کیا آخرت میں اس کا۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا، بڑا انٹلیکچوئل تھا، بڑا مدبر قسم کا انسان تھا، بہت سوچ بوجھ رکھنے والا مالدار آدمی تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑیے مجھے اور اس شخص کو کہ جسے میں نے اکلوتا بنایا ہے۔ اکلوتا تھا وہ اپنے والدین کا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور ہم نے اس کا مال بڑا پھیلا دیا ہے، ڈھیروں ہم نے اس کی جائیداد ہے، طائف میں باغ ہیں، مکہ میں باغ ہیں، ہر طرف اس کی پھیلی ہوئی ہے، مختلف بستیوں میں، شہروں میں اس کی جائیداد ہے۔ بنین شہودا، اور اس کے بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں، حاضر ہیں۔ فمہدت له تمہیدا، اور ہم نے تو اس کے لیے سرداری کی راہ بڑی ہموار کی ہوئی ہے، سردار ہے، چلتا پھرتا بہت بڑا۔ ثم یطمع ان ازید، وہ پھر بھی اور طمع رکھتا ہے کہ ہم اسے اور بھی دیں، کلا ہرگز نہیں، بس جو دے دیا اتنا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیات کا دشمن۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب اب میں اسے چڑھاؤں گا وہ عذاب، کہ وہ جو بڑھتا جائے، عذاباً صعدا، ابھی ہم نے پڑھا، وہ عذاب کے جو چڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ان قریب میں اسے چڑھاؤں گا اس عذاب سے کہ جو بڑھتا جائے گا۔ انہ فکر وقدر، ہاں اس نے فکر کی، سوچا، قدر اور اندازہ لگایا۔ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے تو آپس میں بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے یہ سارے سردار، تو دیکھو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے اپنے نیریٹیوز میں بڑا فرق ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کوئی شاعر ہے، کبھی ہم کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ تو جو بھی کوئی شخص آتا ہے جب ہماری یہ مختلف باتیں سنتا ہے تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں ان کی تو کوئی بات ہی میں خود اس سے مل لیتا ہوں، تو وہ جب بات سنتا ہے تو پھر وہ تو چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنا کو کم از کم سٹانس تو ایک رکھنا چاہیے۔ کیا کہیں اس کے بارے میں؟ ولید بن مغیرہ اللہ کے رسول کے پاس ہو آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا تھا کہ جاؤ بات کر کے آؤ۔ اس نے کو بات کی تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا، وہ تو واپس پلٹ آئے۔ اور یہ مان کر آیا۔ ایک دفعہ وہ قریب آ گیا تھا اسلام کے، اس نے مان لیا محمد جھوٹ نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام ان کا نہیں ہے، یہ کلام کوئی بہت اونچی چیز ہے۔ اور بلکہ آ کر قوم سے کہا بھی صحیح کہ اس کو چھوڑ دو۔ بہرحال تو پھر آپس میں بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے، کہتے کیا اس کے بارے میں اب کیا بات کہیں؟ انہوں نے کہا شاعر کہیں، تو وہی یہ کہتا نہیں شاعر نہیں، شاعر ایسے نہیں ہوتے، شاعروں کا کلام اس طرح نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کاہن کا نہیں، کاہنوں سے کہتا ہے میری دوستی ہے، کہانوں کا کردار اور ہوتا ہے، وہ اور لوگ، یہ کاہن نہیں ہے۔ تو پھر اچھا جناب کیا ہے، پھر آپ بتائیں کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے وہ نقشہ کھینچا، انہو فکر وقدر، اس نے تھوڑا فکر کیا، سوچا، وقدر اور اندازہ لگایا، کو بیلنس کرنے کی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ ابھی تک وہ سوچ و بچار میں ہے کہ ادھر جائے کہ ادھر جائے، بیلنس آؤٹ کر رہا ہے، دنیا ساری چھوڑنی پڑے گی، ذہن میں اندازہ لگا رہا ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ انہو فکر، اس نے ذرا سوچا، وقدر اور ذرا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قتل کیف قدر، تو ہلاک ہو کیسا اس نے برا اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف، پھر اس پہ اللہ کی مار ہو کیسا عجیب اس نے اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے ذرا نظر دوڑائی، سوچ و بچار کے انداز میں، جیسے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اس کی حرکتوں کا، بیٹھا بیٹھا پھر وہ سوچنے لگا جیسے بڑا دانشور آدمی تھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اپنی پیشانی پہ ذرا سلوٹیں ڈالی اور منہ بسورا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر میں آ گیا۔ فقال، اور پھر اس نے کہا ان ھذا الا سحر، نہیں یہ ایک جادو ہے، چلا آ رہا ہے پیچھے سے، جادو کہہ سکتا ہے، وہ جادو کہنا چاہیے، جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پیچھے۔ جادو والا اثر تو ہے نا بھائی۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں یہ انسانی کلام ہے، کوئی اوپر والی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، قول بشر ہے، ایسی بات نہیں۔ سأصلیہ سقر، اب اللہ کا غصہ غضب بھڑک رہا ہے، ان قریب میں اسے جھونک دوں گا جہنم کے اندر، سقر کے اندر۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ سقر، لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، یہ جو کھال کو جھلسا دے گی۔ علیہا 19، اور اس پر ہوں گے 19 داروغے، 19، 19، بس یہاں تک۔ اب آگے ایک لمبی آیت آ رہی، اب جب یہ یہاں تک یہ 19 کا عدد آیا کہ 19 ہوں گے اس جہنم پہ داروغے، تو پھر عرب والوں نے، کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک پہلوان نے کہا کہ دیکھو 18 بندوں کو تو میں سنبھال لیتا ہوں، 18 کو میں قابو کر لوں، ایک کو باقی تم سنبھال لینا، سارے 19 ہیں تو 19 کو تو ہم انگیج کر لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی نے کہا 10 کو میں قابو ہو جاؤں گا، 8 کو تم لوگ سارے مل کے کر لینا، یہ اپنے اپنے حساب سے پھر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو آگے اب اللہ رب العزت وضاحت فرما رہے ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ بندے نہیں ہیں تمہارے والے جسے تم قابو کر لو گے، 8 کو وہ اور 10 کو وہ، اور یہ وہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ فرشتے ہیں، یہ تمہاری طرح کے لوگ نہیں ہیں، جہنم کے داروغے جو ہیں۔
وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ جو ہم نے ان کی تعداد کو بتایا ہے یہ اس لیے تاکہ فتنے میں ڈالیں ہم ان کافروں کو، آزمائیں ان کافروں کو، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور تاکہ یقین ہو جائے اہل کتاب کو۔ تورات میں 19 کا عدد تھا تاکہ اہل کتاب کو یقین ہو جائے، کافروں کے لیے آزمائش بن جائے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ شک میں رہیں اہل کتاب، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ ہی ایمان والے، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور تاکہ کہہ لیں وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، والکافرون، اور کافر یہ کہہ لیں ماذا اراد اللہ بہ، اللہ نے یہ 19 کا عدد بتایا، اس سے کیا، اس مثال سے کیا ارادہ ہے، اللہ کیا بتانا چاہتا ہے اللہ۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے۔ کتنے لشکر ہیں تیرے رب کے، یہی فرشتے، کتنی تعداد ہے کون جانے۔ بیت معمور، اسی خانہ کعبہ کے اوپر ایک آسمانوں پر بیت معمور ہے ایک، جس کے فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک دفعہ اس کا طواف کر لیا ہو، باقی قیامت تک اس کی دوبارہ باری، کتنی تعداد ہے فرشتے۔ سورہ شورى میں آتا ہے یہ آسمان پھٹ پڑے ان کے بوجھ سے نیچے، اتنی اوپر تعداد ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، کوئی انچ کوئی چپا ایسا نہیں ہے اوپر آسمان پہ جہاں کوئی فرشتہ کھڑا رب کے ہاں قیام، رکوع، سجود، عبادت میں۔ وما یعلم جنود ربک، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے۔ وما ہی الا ذکری للبشر، نہیں ہے یہ دوزخ مگر نصیحت ہے آدمیوں کے لیے، یہ دوزخ کا ذکر یہ نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹھ موڑ لیتی ہے، جانے لگتی ہے، والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب روشن ہوتی ہے، انہا لإحدی الکبر، یہ جو ہے جہنم تو بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، نذیرا للبشر، ڈراوا ہے انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم من یتقدم او ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تو آگے بڑھ جائے، جو چاہے ایمان لے آگے بڑھ جائے، صدیق بن جائے، اور جو چاہے تو پیچھے ہٹ جائے، ابو لہب بن جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، تو اس دن وہ پھر رہن سے چھوٹ جائے گا، بدلہ دے دیا جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، فی جنات، وہ جنات کے اندر ہوں گے، باغات میں، آپس میں پوچھیں گے، یعنی مجرمین مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، بھائی کون سی چیز تمہیں ادھر لے گئی سقر میں، قالوا، وہ پھر کہیں گے لم نک من المصلین، اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو نہیں کھانا کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، باتیں بڑی بناتے تھے ہم۔ ہاں نماز ہی کرتے ہیں سارے، میں نے اسی لیے ترجمہ کر دیا، ہاں کہ ہم اللہ کو یاد، نماز ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنا، یاد اصل ترجمہ نماز بنتا نہیں ہے یہاں، کافروں کا کیا نماز سے تعلق، وہ والی نماز جسے ہم کہتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنایا ہم نے، لم نک من المصلین، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں تھا کوئی، اللہ کو یاد نہیں کیا ہم نے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بڑی باتیں کرتے تھے ہم حق کے خلاف، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کو ہی جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو اب سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ،
تو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کیوں اس تذکرے سے، اس قرآن سے کیوں اعراض کر رہے ہیں، کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا جیسے جنگلی گدھے ہوں اور بدک گئے ہوں، بھاگ گئے ہوں، فرت من قسورہ، شیر کی آہٹ سے۔ یہ ڈسکوری چینل پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، اینیمل پلانٹ یہ چلتے تھے پہلے چینل، پتہ نہیں اب بھی چلتے ہیں کہ نہیں، جانوروں والے دکھاتے تھے، شیر کی آہٹ سن کے کیسے بھاگتے ہیں یہ ذرا جنگلی گدھے جسے ہم کہتے ہیں زیبرا، ہاں کیسے بھاگتے ہیں جناب شیر آ جائے تو۔ قرآن سے یوں بھاگتے ہیں جیسے شیر کی آڑ سے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں، اتنا دور بدکتے ہیں اس سے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے صحفا منشرہ، کھلا صحیفہ دے دیا جائے۔ مذاق کرتے تھے کفار، اچھا محمد ہمارے اعمال نامے لا دو یار، ابھی لا دو بھائی، اچھا یہ جو کتاب تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی اس طرح کا کتاب آ جائے، یہ کہتے تھے بات۔ ان میں زہر کو یہ چاہتا ہے کہ انہیں کھلی کتاب ان کے پاس آ جائے، کل ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، معاملہ یہ ہے کہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، کل خبردار، انہ تذکرہ، یہ تو بس ایک نصیحت ہے، فمن شاء، جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے ہاں یہ کہ اللہ اللہ ہی چاہے تو۔ وہ اہل التقوی، وہ اہل المغفرہ، وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وہ اہل التقوی، تقوی کا اہل کون ہے؟ اللہ، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ وہ اہل المغفرہ، اور وہی اہل ہے بخشش کا کہ اس سے بخشش حاصل کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی اسی طرح دوبارہ بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے بدعمالیاں اسی طرح کرتا رہے، چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یسأل ایان یوم القیامہ، آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ فاذا برق البصر، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وخسف القمر، چاند گہنا جائے گا، وجمع الشمس والقمر، سورج چاند ملا دیے جائیں گے، اس دن قیامت آئے گی۔ یقول الانسان وین المفر، اس دن انسان کہے گا ہے کوئی جائے پناہ؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، نہیں ہے بھائی کوئی جائے پناہ۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو اپنے رب کے سامنے ہی ٹھہرنا ہوگا۔ ینبأ الانسان، انسان کو اس دن بتا دیا جائے گا، بما قدم واخر، اس نے کس چیز کو ترجیح دی تھی اور کس چیز کو چھوڑ دیا تھا، اس دن اسے خبر دے دی جائے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ کس پانی میں ہے۔ ولو القی معاذیرہ، کتنی معذرتوں کے انبار لگا دے اسے پتہ ہے وہ کر کیا رہا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں قرآن یاد کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو لہٰذا ہم جب اسے پڑھ رہے ہو تو غور سے سنتے رہو، اس کی قرأت کو سنو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور پھر ہمارے ذمہ ہی ہے اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھا دینا، آپ ٹینشن نہ لیں، سینے میں بھی جمع ہو جائے گا، مطلب معنی بھی آپ کو ہم سمجھا دیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم دنیا سے بڑی محبت کرتے ہو عاجلہ سے۔ وتذرون الآخرہ، آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے ہوں گے بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس کے برعکس کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو باسی ہوں گے، بڑے اداس ہوں گے اس دن۔ تظن، اس دن انہیں یقین ہو جائے گا، ان یفعل بہا فاقرہ، اب کو ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا جو ہڈیاں توڑ دے گا، کمر توڑ دے گا ان کی۔ اللہ، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان حلق میں پہنچ جائے گی، وقیلا، اور کہا جائے گا، من راق، کوئی ہے بھائی، کوئی پھونکے شونکے مارنے والا، دم جھاڑو پھونک کرنے والا،
وظن انہ الفراق، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جب جڑ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن ہوگی روانگی تیرے رب کی طرف۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی نہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں بھی وہی صلی ہے، نماز کا نہیں معنی کرنا، وہ کر بھی دے نماز کا کوئی معنی تو مفہوم یہی ہوگا کہ اللہ سے اس نے تعلق ہی نہ، ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اس نے جھٹلایا، منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، پھر اپنے گھر والوں کی طرف گیا اکڑتا ہوا۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر افسوس، ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس تجھ پر، پھر افسوس۔ ڈاکٹر صاحب ترجمہ کرتے ہیں فٹے منہ تھے، فٹے منہ۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک پانی کی بوند نہیں تھا جو ٹپکائی گئی تھی؟ اگر کہیں باہر ٹپکا دی جاتی تو ضائع، پیدا ہوا تھا کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا، گند میں مر کے گل سڑ جاتا۔ کس نے یہ نظام بنایا ہے؟ ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، اس کی تخلیق اور اس کی حیات کا ارتقاء کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ کیا یہ نہیں تھا پانی کی ایک بوند جو ٹپکائی جاتی ہے؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک لٹکا ہوا، ہاں جی ایک ماس بنا لوتھڑا سا، پھر فخلق فسوی، پھر اللہ نے پیدا کیا، اس کا تصویر نوک پلک سنواری اس کو۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر بنا دیا اس نے جوڑے، مذکر بنائے، عورت بنائی، مرد بنا دیا۔ الیس ذلک بقادر، کیا یہ قدرت نہیں رکھتا، یہ ہستی قدرت نہیں رکھتی، الی ان یحیی الموتیٰ، کہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا دے؟ اتنی قادر ہستی، ایک پانی کی بوند سے انسان بنا، اسی پانی کی ایک بوند سے کوئی مرد بن رہا ہے، کوئی عورت بن رہی ہے۔ جو پانی قطرے سے وہ تمہیں مرد ہوئے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، بلا کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔